پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے. اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے. صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے. اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی. جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں. مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے. مرد کے برابر اسے طاقت نہیں. سب کو معلوم ہے وہ کہیں کی بھی عورت ہو، اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. اور مردوں کی طبیعت، ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے. جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے. مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے. اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا. جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے ہما وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی. اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے. اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں. تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے. ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے. اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ، اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو. ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے. ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے. ہمارے پاس یہی فارمولہ ہے. ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے. یہ پابندی ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے. اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے. صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں.